نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی کسی چیز کا اندازہ کرنا، جبکہ شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی تخلیق سے قبل چیزوں کا اندازہ مقرر کر دیا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کی حیثیت اور صفت کو متعین کر دیا ہے، چاہے وہ صفت نفع کی ہو، نقصان کی ہو یا اس کے حسن یا قباحت کی ہو۔ لہٰذا یہ یقین رکھے گا کہ ہر چیز اللہ کے حکم اور علم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تقدیر چار قسم کی ہے۔ تقدیر ازلی، تمام اشیاء ظہور اور وجود سے قبل اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا، پھر کائنات میں ظہور اور وجود اس علم کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر دو، کتابت اشیاء، یعنی پھر اس علم ازلی کے مطابق ہر شے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ تیسرا ہے تقدیر سنوی، سالانہ تقدیر۔ یہ ہر سال شب قدر میں ہوتی ہے کہ اگلے سال شب قدر تک کس کو موت آئے گی، کون دنیا میں آئے گا اور کیا کیا کام کرے گا۔ تقدیر شخصی، چوتھا یہ ہے بچہ جب 4 ماہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا عمل، رزق اور عمر، نیک یا بدبخت، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم یعنی اٹل، دوسرا ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم قطعی تقدیر یہ ہے کہ جو قطعی اور حتمی ہے، کسی صورت میں ٹالا یا بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال، کسی شخص کی موت کا وقت، مقام، طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر طے کر دیا ہو۔ قیامت کا آنا جو اٹل ہے اور کسی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ تیسرا یہ کہ سورج و چاند کی گردش جو ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ جبکہ تقدیر معلق یعنی مشروط تقدیر وہ یہ ہے کہ جو کسی شرط یا دعا یا عمل یا اللہ تعالیٰ کے خاص فیصلے کے تحت تبدیل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرے، دعا مانگے یا کسی خاص شرط کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مثال، دعا اور صدقہ، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ بعض آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی کا اثر، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت اور آسانی عطا کر دیتے ہیں۔ تقدیر ایمان میں 4 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی بھی واقعہ اللہ کے علم کے بغیر پیش نہیں آ سکتا۔ اس بات کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے اور یہ علم ازل سے ابد تک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بات کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے متعلق معلومات لوح محفوظ میں درج کر دی ہے، جس میں کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہے۔ تیسرا یہ کہ ساری کائنات میں پائی جانے والی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی کے تابع ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے مطابق ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ چوتھا، اس بات پر ایمان کے تمام مخلوقات ذات، صفات اور اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ خیر ہو، شر ہو، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہر چیز کا ہو گیا ہے علم ازلی میں اور یہ بدل نہیں سکتا، تو انسان یہ عمل کیوں کرتا ہے، محنت کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ محنت نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ کوشش کرو، ہوگا وہی جو لکھا ہے۔ تو ایمان بالقدر کو ترک عمل کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ایک عالم الغیب ہے اور دوسرا عالم الشہود ہے۔ عالم الغیب میں فیصلہ ہو چکا، اور عالم الشہود اور عالم اسباب جس میں ہم رہتے ہیں، اس ظاہری عالم کے اعتبار سے انسان مجبور نہیں ہے بلکہ ارادہ اور عمل کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل مشاہدہ اور وجدان ہے۔ اپنے ارادے کے مطابق انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، لہذا کوشش نیکی کا کرے گا، بدی سے بچے گا، اور ایمان یہ رکھے گا کہ ہوگا وہی جس کا فیصلہ ہوا ہے۔ چونکہ ظاہری اسباب میں ارادہ اور اختیار وہ رکھتا ہے تو وہ مکلف بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے۔ آخری بات یہ کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کو عقل کے معیار پر پرکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائے گی اور دوسری جماعت اللہ تعالیٰ کے عدل سے جہنم میں جائے گی، اور کسی انسان کو خیر و شر کے کام پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ ہر انسان کو خیر و شر کے کام کرنے کا اختیار دیا ہے۔
تقدیر پر ایمان کے فائدے: نمبر 1، صبر و شکر۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان سے اسے اطمینان، سکون حاصل ہوتا ہے۔ محبوب چیز کے کھونے پر پریشانی اور مصیبت اسے بے قراری لاحق نہیں کرتی، جبکہ کوئی نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتا ہے اور اس سے فضل ہی طلب کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ظاہری اسباب کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ یقین رکھنے والا شخص کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، برے اعمال سے پرہیز کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تقدیر پر ایمان ایک مسلمان کو زندگی میں سکون، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔